السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ عزیز بھائیو، کل ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جب فیصل آباد میں ایک 3 سالہ بچی کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ کیا وہ باپ غریب تھا یا کوئی اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی معذور تھی، وہ بچی گونگی تھی، تو باپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے اوپر دھبا لگ گیا ہے، لوگ کہیں گے ان کی بچی گونگی ہے، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، یہ بچی میں کیسے لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں گا، تو اس نے اس بچی کو، بدنصیب بچی کو نہر میں پھینک دیا۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اویئرنیس آ گئی ہے، کیونکہ ان معذور بچوں نے CSS میں ٹاپ کر لیا ہے، ان بچوں نے کرکٹ کے میدان میں اپنی صلاحیت منوا لی ہے، ان بچوں نے تعلیمی میدان میں اپنا آپ منوا لیا ہے، لیکن ابھی بھی معاشرے کا وہ طبقہ جو ان بچوں کو خدا کا عذاب سمجھتا ہے یا اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے وہ موجود ہے۔ بعض گھروں میں جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بچہ 10 سال سے ایک ہی کمرے میں محدود ہے۔ لوگ اپنے معذور بچوں کو رشتہ داروں کے سامنے لے کے نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ان بچوں کو کسی کے سامنے نہیں، ان کو سکولوں میں نہیں لے کے جاتے، ان کو مساجد میں نہیں لے کے جاتے۔ افسوسناک یہ چیز ہے کہ یہ معذور بچے آج بھی ہمارے ہاں بوجھ سمجھے جاتے ہیں، لیکن حکومت ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پرائمری سکول تو موجود ہیں، میڈل سکول تو موجود ہیں، اور وہ بھی تحصیل لیول پہ، پوری تحصیل میں ایک سکول ہے، اور اس تحصیل میں بھی ان بچوں کے آنے جانے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، اور والدین جو ہیں وہ ان بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ نارمل بچے کے اوپر تو 20,000 روپیہ ماہانہ لگا لیں گے، لیکن معذور بچے کے اوپر وہ 200 روپیہ بھی ماہانہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نارمل بچے کے لیے وہ گھنٹوں سٹاپ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن معذور بچے کے لیے وہ 5 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے معذور ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، انہوں نے کل کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا۔ میں ان والدین سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ کا معذور بچہ ہو سکتا ہے کل کو کسی سکول کا پرنسپل بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کل کو پاکستانی ٹیم کا کھلاڑی بن جائے، ہو سکتا ہے کہیں پروفیسر بن جائے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ کوٹے کی بنا پہ نابینا بچوں کو، گونگا بچوں کو نوکریاں دی جاتی ہیں، ان کے لیے تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے، لیکن آپ لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور جس بندے نے اپنی گونگی بچی کو نہر کے حوالے کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بولتی نہیں تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، اس باپ کو کوئی سامنے کھڑا کر کے پوچھے، جب تم نہر میں جا کے اس کو پھینک رہے تھے اور پھر جب واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، اگر تمہاری 2 ٹانگیں کٹ جاتی ایکسیڈنٹ سے تو تم دونوں ٹانگوں سے معذور ہو جاتے، تمہیں کوئی دریا میں یا نہر میں پھینک دیتا تو تمہارے اوپر کیا بیتتی؟ بھائیو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تھوڑا سا تمہارے اوپر امتحان ہوتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جب چاہوں، جس کو چاہوں، جیسے چاہوں، جہاں چاہوں پیدا کر دوں، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لوگوں، بھائیوں، اگر کسی کے پاس معذور بچہ ہے تو وہ خدا کے لیے اس کو کمرے میں بند مت کرے، ہمیں دے، ہم اس کو اس ملک کا اعلیٰ شہری بنائیں گے، کامیاب شہری بنائیں گے۔ میں مخیر حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بیوہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ بچیوں کا جہیز بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرف بھی غور کریں کہ جو زمانے میں زندہ ہونے کے باوجود زندہ دفن کیے ہوئے ہیں، کبھی ان کو نہروں میں پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان بچوں کو گھروں کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جاتا ہے،
کبھی ان بچوں کو اللہ معاف کرے مذاق کے طور پہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں لاہور میں ایک نابینا فرد کو من چلوں نے ہوا بھر کے موٹر سائیکل والی مشین سے جسے وہ ہوا بھرتے ہیں اس کے جسم میں ہوا بھر کے اس کو مذاق میں اس کو قتل کر دیا۔ کیا یہ معاشرے کا اتنا بے وقت طبقہ ہے؟ کیا یہ اتنے گزرے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جاتا؟ مخیر حضرات، مالدار لوگ اللہ کے لیے ایسے ادارے بنائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو ادارے موجود ہیں سرکاری سطح پہ، لیکن بڑے لوگ جو عمر بالغہ تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے ادارے نہیں ہیں۔ ہم ایسے بچوں کے لیے ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ قائم ہے، آئیں ہمارا بازو بنے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو اتنا سٹرونگ کریں کہ گوجرانوالا میں کوئی معذور بچہ، پاکستان بھر میں کوئی معذور بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں نہر میں نہ پھینکا جائے، اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود نہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر پہنچیں اور ایسے معذور بچوں کو اداروں تک پہنچائیں تاکہ یہ علم کی روشنی سے منور ہو کے پاکستان کے فعال شہری بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔